ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز طلباء و طلبات، میں الازہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پانڈ سے مخاطب ہوں۔ اسلامیات کلاس 10 کا آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ احزاب کا خلاصہ اور ساتھ ہی ابتدائی چند آیاتوں کا ترجمہ اور تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے، موضوع درس ہے مسئلہ متبنہ۔ نمبر 2، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت۔ نمبر 3، اولو الارحام۔ نمبر 4، اولو العزم پیغمبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت 4 سے آیت 10 تک بمحاورہ ترجمہ اور تشریح۔ صاحبان محترم، آپ اپنی کتاب پیج نمبر 57 کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں فرماتا ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے متبناؤں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنائے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری منہ بولتی باتیں ہیں۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، اور اللہ ہی سچ کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم، پکارو ان پرائے بچوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام سے، ان کے باپوں کی نسبت سے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ انصاف پہ مبنی ہے اللہ کے ہاں، یہ زیادہ منصفانہ بات ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے آبا کو نہیں جانتے، ان کے باپوں کو نہیں جانتے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کے نام معلوم نہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہاری دین میں بھائی ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین اسلام میں وہ تمہارے بھائی ہے۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو تم سے کوئی بھول چوک ہو جائے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ہاں گناہ ضرور ہے جو تم دلی ارادے سے کرو۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ہاں گناہ ضرور ہے اس بات میں کہ جو کام تم دلی ارادہ سے کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولا،
پیغمبر زیادہ حق رکھتا ہے، اولا زیادہ حق رکھتا ہے، پیغمبر زیادہ محبوب ہے، پیغمبر اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، النبی پیغمبر اولا زیادہ حقدار ہے، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم اپنے جانوں سے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر زیادہ حق رکھتا ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے، وَأَزْوَاجُهُ اور ان کی بیویاں، وَأَزْوَاجُهُ اور ان کی بیویاں، اور پیغمبر اسلام کی بیویاں، اُمَّهَاتُهُمْ ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور خون کے رشتہ دار، وَأُولُو الْأَرْحَامِ صلہ رحمی والے، بعضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ بعض بعض پر فوقیت رکھتے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور خون کے قریبی رشتہ دار، ایک ڈی این اے والے، ایک خاندان والے جو میراث میں ایک دوسرے کے حقدار ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ خون کے رشتہ دار، بعضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ بعض بعض پر فوقیت رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کے قانون کی روح سے، اللہ کی کتاب کی روح سے، اللہ کے قانون کے مطابق، من المؤمنین والمہاجرین عام مومن اور مہاجرین کے مقابلے میں، من المؤمنین والمہاجرین عام مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں، الا ان تفعلوا ہاں اگر جو تم کیا کرتے ہو، الا ان تفعلوا مگر ہاں جو تم کیا کرتے ہو، الی اولیائکم معروفہ اپنے دوستوں کے ساتھ کام معروف میں، کار معروف میں، کان ذالک فی الکتاب مستورا یہی بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے، کان ذالک فی الکتاب مستورا یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ عام پیغمبروں سے، عام نبیوں سے، مِيثَاقَهُمْ ان کا وعدہ، جب ہم نے عام پیغمبروں سے ان کا وعدہ لیا، وَمِنْ کا اور تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنْ کا اور تم سے ضمیر مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنْ کا اور تم سے خصوصیت کے طور پہ، وَمِن نُوحٍ نوح علیہ السلام سے، وَموسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے، وَعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی دریافت کی جائے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھ لیا جائے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ایک بار ترجمہ کی طرف پھر متوجہ ہو، یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ اللہ سے تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کافروں اور منافقین کی کہا نہ مانو، ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، وَاتَّبِعْ اور پیروکاری کرو مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ جو تمہارے پروردگار کے جانب سے تمہیں جو وحی بھیجی جاتی ہے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، وتوکل علی اللہ بھروسہ اللہ پر رکھیے، وکفیٰ باللہ وکیلا اللہ ہی کافی کارساز ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کسی شخص کے ایک سینے میں دو دل،
وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان بیویوں کو جن سے تم زہار کر بیٹھے ہیں تمہارے حقیقی مائیں بنائی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے متبناؤں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنائے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ صرف تمہاری منہ بولتی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ ہی سچ کہتا ہے، وہوا یہدی السبیل، اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان بچوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے، پکارو ان بچوں کو اپنے اصلی باپوں کے نام سے۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے یا ان کے نام تمہیں معلوم نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ دین میں یعنی دین اسلام میں وہ تمہاری دینی بھائی ہے۔ وَمَوَالِيكُمْ، تمہارے دوست ہے، تمہارے دوست و احباب ہے، تمہارے صدیق ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر ان باتوں میں، ان کاموں میں، فیما اخطأتم بہ، جو تم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی خطا تم سے سرزد ہو جائے۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن ہاں گناہ ان باتوں میں ضرور ہے، ان کاموں میں ضرور ہے جو دین اسلام کے خلاف ہو، جو تم دلی ارادہ سے کرے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ النبی و پیغمبر اولا زیادہ حق رکھتا ہے بالمؤمنین مومنوں پر من انفسہم اپنے جانوں سے، وازواجہ اور ان کی بیویاں امہاتہم ان کی مائیں ہیں، واولو الارحام اور خون کے رشتہ دار بعضہم اولا ببعض بعض پر فوقیت رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کے قانون کی روح سے، من المؤمنین والمہاجرین عام مومن اور مہاجرین کے نسبت، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ کام نیکی میں کچھ کرو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہی بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے، یہ حکم کتاب قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، من النبیین میثاقہم عام نبیوں سے ان کا وعدہ، ومن کا اور تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت پہ، ومن نوح علیہ السلام سے، وابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کیا جائے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے یہاں پہ متبنہ کا مسئلہ چھیڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے متبناؤں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے۔ سب سے پہلے تو متبنہ جاننا چاہیے کہ یہ متبنہ ہے کیا۔ متبنہ جس کو اردو میں ہم لے پالک بھی کہتے ہیں، لے فالک، جس کو ہم فرضی بیٹا بھی کہتے ہیں، اور بیٹی بھی اس پہ قیاس ہے۔ تذکرہ تو بیٹے کا ہے، لیکن بیٹی ہو یا بیٹا ہو، لے پالک بیٹا یا لے پالک بیٹی، فرضی بیٹا، فرضی بیٹی، متبنہ بھی اسے کہتے ہیں۔ متبنہ، منہ بولے بیٹا بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، منہ
بولا بیٹا، یہ تمام ایک ہی نام ہے، جسے آپ لیپالک کہے، پرزی بیٹا کہے، متبنا کہے، منہ بولا بیٹا کہے۔ حضرات، دین اسلام اس امت میں دین اسلام سے پہلے تمام ادیان میں زیادہ تر یہ رسم چلتا تھا کہ اکثر اوقات اگر کسی کے اپنے بیٹے یا بیٹیاں نہیں ہوتی تھی، بیٹے نہیں ہوتے تھے، تو وہ کسی اور کے بیٹے کو، بچے کو گود میں لے کے پالتے تھے اور ان کو اپنے نام سے منسوب کیا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا قرآن کی تعلیمات سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں نے صندوقچے میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اور بعد میں فرعون کی دربار میں وہ پہنچا اور فرعون کے اپنے ذاتی بچے نہیں تھے، تو آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے بیٹے نہیں ہے، ہم اس کو بیٹا تسلیم کر کے مقرر کر کے پالیں گے۔ اسی طرح اگر آپ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنیں تو وہ بھی جب مصر پہنچ گیا اور عزیز مصر کے اپنے بچے نہیں تھے، تو یوسف علیہ السلام کو بھی بچہ تسلیم کر کے گھر میں پالا۔ اسی طرح وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ رسم جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی رسم کے خاتمے کے لیے قرآن میں آیات نازل کیے، اور یہ رسم اتنا غلیظ اور سخت ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو ختم کر دیتا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کے ذریعے ختم کیا کرتا ہے اس قانون کو، جو آج کل بھی وہ قانون ہم میں رائج ہے، وہ کفر کا، جسے دین اسلام منع کیا کرتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے یہاں پہ یہ رسم بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بچہ ہے، یمن کا باشندہ ہے۔ اس قصہ میں ہم نہیں پڑھتے، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تفصیل موجود ہے۔ وہ بچپن میں مختلف بازاروں میں ایک دفعہ تو وہ چوری کیا گیا، اور بعد میں غلام کے طور پہ وہ فروخت کیا گیا۔ بعد میں حکیم بن حزام نے خرید کر حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفہ میں دیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے گود میں لے کر بچے کا نام دیا۔ بیت اللہ میں لے جا کر ہاتھ پکڑ کر سارے لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ آج کے بعد زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا، اور اسی طرح پلتا بڑھتا رہا۔ یہ تو اسلام سے پہلی کی باتیں ہیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا دیا گیا، اور جب یہ قانون آیا کہ کسی پرائے بچے کو اپنے نام سے آپ منسوب نہیں کر سکتے، تو اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پھوپھیزاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی نکاح کرائی۔ نکاح ہو گیا، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی بچے اولاد پیدا نہیں ہوئے۔ وہ ان دونوں کا انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں تھا میاں بیوی کی حیثیت سے۔ وہ آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کیا کرتے تھے۔ یہ حتیٰ کہ 1 سال کے عرصہ کے بعد انہوں نے از خود ان کو طلاق دے دی۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ زینب بنت جہش سے میں نکاح کر لوں، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کا ایک پہلا رسم تھا کہ یہ ان کا بیٹا تسلیم ہو چکا تھا، اور جب بیٹا تسلیم ہو چکا تھا تو یہ ان کی بہو بنتی تھی، اور ساری ادیان میں ایک سسر کے لیے بہو یہ ابدالآبد حرام ہے نکاح پہ لینا، ابدالآبد حرام ہے، چاہے زندگی میں تو ہو سکتا ہی نہیں، لیکن موت کے بعد بھی، طلاق کے بعد بھی سسروں سے نکاح نہیں کر سکتی اپنی بہو سے۔ اس قانون کے تحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تذبذب میں تھے کہ لوگ ہم پہ الزامات لگائیں گے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، فرضی بیٹا حقیقی بیٹے کے معنی نہیں ہے، لیکن لوگوں میں ایک رسم چلتا آ رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کیا، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی اس جاہلیت کے رسم اور قانون کا خاتمہ کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہاں پہ یہ بتاتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے متبناؤں کو، تمہارے لے پالک بچوں کو، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے۔ اس میں تو فرق ہے حقیقی بیٹے میں، جو آپ کے صلب سے پیدا ہوا ہو، آپ کا اور ان کا ڈی این اے ایک ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ تو فرضی بچہ ہے، منہ پہ آپ نے اس کو کہا ہے، تو کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور بعد میں یہ احکامات ثابت ہوئے، مقرر ہوئے کہ نہ تو وہ میراث میں یعنی وراثت میں وہ حقدار ہے، اور نہ کوئی ایسا آئندہ کرے گا اسلام میں کہ پرائے بچے کو گود میں لے کے اپنے نام سے منسوب کرے، یہ ان کے ناموں سے منسوب ہوگا جن کا باپ معلوم ہے کہ پلا کا حقیقی بیٹا ہے، ان کا نام سے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو ایک جیسے ہے۔ اس کو متبنہ کا مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ متبنہ اسی کو کہتے ہیں، اور اسی پر دنیا میں آئندہ کے لیے اسلام میں ایک قانون بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے من ادعا انہ ابیہ وہو غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، یعنی اگر ایک شخص یہ دعویٰ کر لے کہ یہ پلا میرا باپ ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ ان کا باپ نہیں ہے، اور پھر بھی دعویٰ کیا کرتا ہے کہ یہ پلا میرا باپ ہے، تو جنت اس پہ حرام ہے، جنت اس پہ حرام ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس قانون کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ کوئی بھی کسی پرائے بچے کو، بچی کو اپنے نام سے منسوب نہ کرے۔ ہاں تربیت دے سکتے ہیں، اخراجات کر سکتے ہیں، تعلیم دلوا سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اب اپنے نام سے منسوب کرنا اسلام میں حرام ٹھہرایا گیا۔ اسی کو متبنہ کا مسئلہ کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یوں فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فرضی بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنائے۔ یہ مسئلہ ہو گیا متبنہ کا۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ، اللہ جو کہتا ہے وہ صحیح بات ہے، سچ وہ ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور سیدھی راہ وہ دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم بقایا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، اولو الارحام ہے اور اولو العزم ہے، اس کو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے درخواست کیا کرتا ہوں ان طالب علم اور طلبات سے کہ وہ اس سورہ احزاب کے مطالعہ کے لیے تفاسیر سٹڈی کرے، مطالعہ کرے، خصوصی طور پہ تفہیم القرآن سورہ احزاب یا اور اردو کے جو مشہور اور معتبر تفاسیر ہے تو وہ سٹڈی کر لے تاکہ زیادہ اور تفصیلی مسائل آپ کے ذہن میں آ سکے۔